زبان کی تعلیمی اہمیت۔ عزیز طلبہ، جس عمل سے ہم گزر رہے ہیں اسے ہم تعلیم کہتے ہیں، یعنی علم دوسروں تک پہنچانا۔ وہ عمل جس میں ہم علم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، مرتب انداز میں نصاب سازی کرتے ہیں، تدریس کے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے، پھر ڈگری اناؤنس ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ تعلیمی عمل کا حصہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ تعلیم میں زبان کی اہمیت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، تعلیم کے عناصر کی اگر بات کی جائے تو اس میں ایک اہم ترین عنصر تعلم ہوتا ہے۔ تو سلسلہ تعلم اور زبان۔ تعلم، آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس عمل کو جس میں علم ٹرانسفر ہوتا ہے استاد سے شاگرد کی طرف، انسٹرکٹر سے ٹرینی کی طرف۔ آپ دیکھیے کہ اگر زبان ایک نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ اردو زبان سے آگاہی رکھتے ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے، ان کو آشنائی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ تعلیمی عمل ممکن ہی نہیں ہوگا۔ سلسلہ تعلم جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگر نالج ٹرانسفر نہیں ہوگا تو تعلیم نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی۔ سلسلہ تعلم میں لرننگ پروسیس جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس میں زبان کی ناقابل فراموش اہمیت ہے۔ ہم خواہ کتنے ہی معاونات کا استعمال کریں، ہم ویژولز کے تھرو بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، آڈیو کیسٹ سنا دیں، ان کو مختلف تصاویر دکھائیں، ان کو ماڈلز دکھائیں، اگر ہماری زبان جس کے تھرو ہمیں ہر چیز ایکسپلین کرنا ہوتی ہے، اگر طلبہ اور اساتذہ کی زبان سیم نہیں ہوگی، اور اگر استاد کو اپنی بات کہنے پر قدرت نہیں ہوگی، وہ اپنی بات کہنے کے حوالے سے کلیئر نہیں ہوگا، اس کا لہجہ درست نہیں ہوگا، اس کا انداز مضبوط اور معتبر نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ طلبہ تک اس کی بات مؤثر انداز میں نہیں پہنچ پائے گی۔ تو سلسلہ زبان کے حوالے سے تعلیم کی، یا زبان میں اگر ہم دیکھیں تو تعلم میں زبان کی اہمیت اس حوالے سے فوقیت رکھتی ہے کہ اگر زبان مضبوط نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ سلسلہ تعلیم بھی کامیاب و کامران نہیں ہو پائے گا۔ اب سلسلہ تعلم مختلف مدارج پر ہوتا ہے، اس کے مختلف درجات ہیں، یعنی اگر ہم دیکھنا یہ چاہیں کہ تعلیم کے مختلف مدارج میں زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے تو انہیں ہم بنیادی طور پہ 3 سطحوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، ابتدائی سطح پہ تعلیم کی اہمیت، دوسرا ثانوی سطح پہ تعلیم کی اہمیت، اور تیسرا اعلیٰ سطحی تعلیم اور زبان۔ عزیز طلبہ، ابتدائی سطح پر ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے، اور ایک انسٹرکٹر اگر اسے مؤثر انداز میں زبان سکھا دے تو وہ بہت سی باتیں جو بعد ازاں بڑے بڑے طلبہ کو بڑی کلاسز میں جا کر سننے کو ملتی ہیں یا سمجھنے کو ملتی ہیں، جب ذہن پختہ ہو چکا ہوتا ہے، جب انسان ایکسیپٹنس کے دور سے قدرے گزر چکا ہوتا ہے، سیکھنے کا عمل متاثر ہو چکا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بعد میں کمیونیکیشنلی وہ بچہ سٹرونگ نہیں ہو سکتا۔ ابتدائی سطح پر ہم بچے کو بولنا سکھاتے ہیں، ہم بچے کو پڑھنا سکھاتے ہیں، ہم بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں۔ اب ان تینوں لسانی مہارتوں میں ظاہر ہے کہ ہم دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم بچے کی زبان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان کو اچھے انداز میں، مرتب انداز میں تشکیل کر رہے ہوتے ہیں، اسے بنیادی اصول و ضوابط سے آگہی دلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی سلسلہ جب ثانوی تعلیم تک پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ پرائمری کے بعد جب بچہ 8ویں کلاس تک پہنچتا ہے تو اس وقت تک بچہ بنیادی زبان سے آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضامین کی ضروریات، اس کے معاشرتی تقاضے، اس کی قومی معاشرت میں اس کی جگہ اسے تقاضا کرتی ہے کہ اسے زبان پر بہتر عبور ہو۔ اگر ہم ابتدائی تعلیم میں بچے کو الف بے پے تے سکھاتے ہیں، حروف ابجد سکھاتے ہیں، تو بعد ازاں ہم لوگ اسے چھوٹی چھوٹی نظمیں سکھاتے ہیں، پھر نظمیں سکھاتے سکھاتے ہم اسے لکھنا سکھاتے ہیں کہ اسے اپنا تعارف کیسے کروانا ہے، پھر اپنا تعارف کرنے پر جب وہ قادر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے مختلف اشیاء کا تعارف کروانا سکھایا جاتا ہے۔ اب ثانوی سطح تک پہنچتے پہنچتے زبان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے موضوعات وسیع ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کا ذخیرہ الفاظ بڑھنا چاہیے، آپ کی معلومات بڑھ رہی ہے، لہٰذا آپ کو قدرت ہونی چاہیے جملہ سازی پر کہ آپ بہتر انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور پھر جب ہم لوگ ثانوی سطح سے اعلیٰ سطحی تعلیم پر جاتے ہیں عزیز طلبہ، تو یقیناً تعلیم میں زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ سطح ہوتی ہے جس سے ہمیں تنقید کرنی ہے، جس میں ہم نے
تجزیہ کرنا ہے، جس میں ہم نے تقابل کرنا ہے. اب آپ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر، گریجویشن کی سطح پر، ماسٹرز اور اس کے بعد تحقیقی تعلیم ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر آپ مختلف جائزے لیتے ہیں، مختلف تنقیدات کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں. آپ نے جو رزلٹ دینے ہیں، جو آپ نے تجربات کے حوالے سے مختلف انفارمیشن پاس آن کرنی ہے، وہ آپ نے زبان میں ہی کرنی ہے. آپ ظاہر ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ڈیسرٹیشنز ہوتے ہیں، تحقیقی مقالہ جات ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص زبان پر عبور نہیں رکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ تحقیقی مقالہ مؤثر انداز میں نہیں لکھ پائے گا، کیونکہ اس میں اپنی بات کو کہنے کی قدرت نہیں ہوگی. سو تعلیمی عمل کی بات کی جائے یعنی لرننگ پروسیس کی بات کی جائے، یا تعلیم کے سلسلے میں مختلف سطوح کا تذکرہ ہو، ہم ہمیشہ زبان کے محتاج ہوتے ہیں، اور زبان ہی وہ بنیادی چیز ہوتی ہے جو ہمیں ان مدارج سے صحیح طور پر کما حقہ کامیاب کر سکتی ہے.